پاکستان کے پاور سیکٹر کی کہانی اداروں کی نااہلی، حکومتوں کی خراب کارکردگی اور کمزور مالیاتی نظام کی داستان ہے، جس کا نتیجہ ملک میں ہر کچھ دن بعد پیدا ہو جانے والے توانائی کے بحران اور مہنگی بجلی کی صورت میں نکلتا ہے۔ حکومت یا سرکاری ادارے جب بجلی سپلائی کرنے یا تیل اور گیس سپلائی کرنے والی کمپنیوں کو معاوضہ نہیں ادا کر پاتے تو یہ رقم جمع ہوتی رہتی ہے۔ یہ سب ایک دائرے کی شکل میں ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے اس واجب الادا رقم کو گردشی قرضہ کہا جاتا ہے۔ گزشتہ کچھ سالوں سے گردشی قرضہ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ اس کا سب سے زیادہ بوجھ بجلی استعمال کرنے والے صارفین پر پڑتا ہے۔ بنیادی طور پر سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی بجلی بنانے والی سرکاری کمپنیوں اور آئی پی پی سے بجلی خرید کر آگے کمپنیوں کو ڈسٹریبیوشن کرتی ہے، لیکن ڈسٹریبیوشن کمپنیاں جب سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کو بر وقت پیسے ادا نہیں کرتی تو یہ ایجنسی یا پاور جنریشن کمپنیاں آئی پی پیز اور نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کو ادائیگی نہیں کر پاتی۔ پاور جنریشن کمپنیاں اور آئی پی پیز فیول سپلائی کرنے والی کمپنیوں کو پیسے نہیں دے پاتی۔ نتیجتاً فیول سپلائی کرنے والی کمپنیاں، ریفائنریز اور بین الاقوامی فیول سپلائرز کو رقم منتقل نہیں کر سکتی، جس کے سبب زیادہ تر تھرمل پاور پلانٹس بہت ہی کم صلاحیت پر چلانے پڑتے ہیں۔ 2018 میں جب پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آئی تو گردشی قرضہ 11 خرب 48 ارب روپے تھا، جو اگست 2021 تک تقریباً 2 گنا بڑھ کر 23 خرب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ 30 اکتوبر کو کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے اجلاس میں پاور ڈویژن کی جانب سے گردشی قرضے کے حوالے سے ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ اگست 2021 میں گردشی قرضہ صرف 13 ارب روپے ماہانہ رہ گیا تھا، تاہم ستمبر 2021 میں یہ دوبارہ 85 ارب روپے ماہانہ ہو گیا۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل گردشی قرضے کے حجم سے زیادہ اس میں ہونے والے ماہانہ اضافے کو خطرناک قرار دیتے ہیں۔ وزیر اعظم کی اکنامک ایڈوائزری کونسل کے سابق رکن شیرانی کہتے ہیں کہ گردشی قرضے میں اضافے کے پیچھے کئی عوامل ہیں۔ 2018 کے بعد بجلی کی پیداوار میں 35% اضافہ جبکہ استعمال میں 10% کمی ہوئی ہے۔ جنوری 2020 سے ایڈجسٹمنٹ ٹیرف معطل ہے اور بلوں کی ریکوری بھی 4% کم ہوئی ہے۔ اکانومسٹ ڈاکٹر آئمہ مہدی کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ 2020 کے آخر تک ملک کو گردشی قرضوں سے نجات دلا دیں گے، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ وزیر اعظم جن وجوہات کی بنا پر اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکے، دراصل وہ پاور سیکٹر میں موجود نقائص ہیں اور بنیادی نقص ٹیرف کا تعین نہ کیا جانا ہے۔ ڈاکٹر آئمہ مہدی کی نشاندہی بالکل درست ہے کہ ٹیرف کا تعین میں تاخیر کے سبب سپلائرز کو ادائیگی کا مسئلہ بنتا ہے، جس کے نتیجے میں گردشی قرضے میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ٹیرفز کے تعین کا سب سے مشکل طریقہ یہ ہے کہ ہر نصف گھنٹے کے لیے بجلی کی قیمت طے کی جائے۔ اس طریقے کے تحت دن میں 48 بار بجلی کی قیمت مقرر کرنے کی ضرورت ہوگی۔ یہ طریقہ ادائیگیوں کے چکر کو وقت پر چلانے اور اسے متوازن رکھنے میں مددگار ہے۔ اس کے علاوہ کئی انتظامی معاملات کو بھی حل کیے جانے کی ضرورت ہے۔ ان میں پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کی خراب کارکردگی بھی شامل ہے۔ کمپنیوں کو ان کی کارکردگیوں کی بنیاد پر ادائیگیاں ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو پاتا، الٹا انہیں بھاری سبسڈیز دی جاتی ہیں۔ یہی پالیسیز کمپنیوں کو اپنی کارکردگی بہتر بنانے اور اپنے نیٹ ورک کو وسیع کرنے کی جانب راغب کرنے میں ناکام ہیں۔ بہت سے صارفین ایسے ہیں جن سے بل نہیں لیا جاتا اور میٹرنگ کا مسئلہ بھی دہائیوں سے حل کا منتظر ہے۔ ڈاکٹر آئمہ مہدی کے مطابق نیپرا اور پاور ڈویژن کے اختیارات بھی واضح نہیں ہیں۔
नेपरा की हैसियत महज एक रेगुलेटर से ज्यादा कुछ नहीं, मगर इसके हाथ पावर डिवीजन में तो बिल्कुल बंधे हुए हैं। नेपरा की अच्छी कारकर्दगी के लिए जरूरी है कि इसे बाइख्तियार बनाया जाए और इसका एहतसाब किया जाए। एक और बड़ा मसला तलब और रसद का फर्क भी है। मसला बिजली की कमी का नहीं, बल्कि अदायगियों के मसाइल की वजह से डिस्कोस की जानिब से इसे रोका जाना है। रवां बरस जून में हुकूमत पाकिस्तान ने पावर पॉलिसी 2002 के तहत काम करने वाले IPPs के साथ मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी कायम की। इस कमेटी और IPPs के दरमियान मुज़ाकरात के कई दौर हुए और जिसके बाद निजी पावर प्लांट्स पुराने मुआहदे में तब्दीली पर रजामंद हो गए और इस सिलसिले में हुकूमत और IPPs इंतजामिया के दरमियान अगस्त 2020 में एक नया मुआहदा तय पाया गया। मगर बहुत से माहिरीन का कहना है कि हुकूमत और IPPs के दरमियान तय पाया जाने वाला मुआहदा एक ख्वाहिश से ज्यादा कुछ नहीं और इस बात का इम्कान भी है कि इस मुआहदे की बदौलत गर्दिशी कर्जे या बिजली की कीमत में कमी नहीं आएगी। वफाकी वजीर बराए मंसूबा बंदी असद उमर गर्दिशी कर्जे के मसले का हल स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम को करार देते हैं, लेकिन इस सिस्टम की कामयाब आजमाइश के बावजूद पावर कंपनियों ने इसे नहीं अपनाया। चंद माह कबल काबीना कमेटी बराए तवानाई के एक इजलास में वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हुक्काम ने बताया कि वो 2018 से पावर डिवीजन को मुसलसल स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम के इस्तेमाल पर असरार कर रहे हैं, जो एक पाकिस्तानी कंपनी का ही तैयार करता है और इस कंपनी का दावा है कि इसके स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम की बदौलत पावर सप्लाई, लाइन लॉसेस और बिजली चोरी जैसे मसाइल खत्म किए जा सकते हैं। ताहम वजारत तवानाई इस हवाले से चुप साधे बैठी है और गर्दिशी कर्जे का पहाड़ रोजाना अरबों रुपए जमा होने की वजह से मजीद बुलंद होता चला जा रहा है, जिसका बोझ सार्फिन की जेबों पर ही पड़ेगा।